أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 4 ممنوع چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا، جس میں ایک شراب نوشی ہے، اور دوسرے نمبر پہ قمار بازی جوا کھیلنا ہے، اور تیسرے نمبر پر بتوں کی پوجا، اور چوتھے نمبر پر قرآن کے تیر، قرآن اندازی کے تیر ڈالنا اور قسمت آزمائی کرنا۔ یہ سب ممنوع اعمال ہیں، گندی چیز ہے اور شیطان کے کرتوت میں سے ہے۔ سب سے پہلی چیز شراب ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کے اندر بنیادی برائی شراب نوشی ہے۔ اس کے بعد یعنی شراب پینے کے بعد آدمی بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر، روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو اس لیے کہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، عبادت کرتا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اس کا دل کسی ایک زانیہ عورت سے لگ گیا۔ اس عورت نے اس کے پاس اپنی باندی کو بھیجا بلانے کے لیے، کسی گواہی کے نام پہ بلایا۔ جب وہ عابد اس عورت کے پاس پہنچا تو جیسے جیسے داخل ہوتا گیا دروازے بند ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس خوبصورت عورت کے پاس وہ پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک غلام بھی تھا، ایک بچہ، اور شراب کا مشکیزہ تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، لیکن میرا مقصد تو یہ ہے بلانے کا کہ تم مجھ سے غلط کاری کرے، زنا کرے، یا یہ کہ اس بچے کو قتل کر، یا یہ کہ یہ شراب پر یہ اس میں سے کچھ پی لے۔ یہ سوچا ہوگا کہ زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور بچے کو مار ڈالنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چلو شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پی، کہا کہ اور دو، اور پیا، یہاں تک کہ پیتا گیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کیا۔ لہذا حکم ہے کہ شراب سے بچو، اس لیے کہ وہ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں۔
شراب کے بعد آدمی جو نہ کرنے کے کام ہے وہ کر لیتا ہے. اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انگریز قوم نے شراب کی قیمت کو سمجھا، اس طرح سے سمجھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے اس کو استعمال کیا الغزو الفکری کے طور پر، دا وار آف مائنڈ، دماغی لڑائی جس سے لڑی جاتی ہے. انہوں نے عربوں کے سامنے اپنی لڑکیوں کو بھی پیش کیا اور شراب کو بھی پیش کیا، جس کے اندر وہ لوگ بہک گئے اور ایک بہت بڑی دولت جو ایک پاک بازی تھی اس سے ہاتھ دھو دیا. روایات کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے تو اللہ تعالی 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے نماز کو چھوڑا نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ چھوڑا تو گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا تھی، وہ اس کے پاس سے لے لی گئی. اور جس نے نشے کی وجہ سے 4 مرتبہ نماز کو چھوڑا تو حق ہے اللہ کے اوپر کہ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے. پوچھا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنم والوں کا دھون ہے، جہنم والوں کے بدن سے جو بدبودار پیپ نکلے گا اس میں سے اس کو پلایا جائے گا. اور ایک روایت یاد رکھیں، بہت سارے لوگ صرف شراب کا لفظ لے کر بیٹھتے ہیں، کہا یہ شراب نہیں ہے. اس حدیث کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخمر خمر وکل مسکر حرام، جو بھی نشے میں ڈالے وہ خمر ہے اور جو نشے میں ڈالے وہ حرام ہے. ومن شرب مسکرا بخست صلاۃ 40 صبا، جو آدمی نشے والی چیز کو پیے گا، مسکرن کا لفظ ہے، خمر کے لفظ کے اندر معنی میں اختلاف ہے خمر کے لفظ میں، لیکن یہاں تو مسکر کا کہ معنی نشے والی چیز کو جس کسی نے پیا اس کی نماز 40 دن کی بیکار ہو جائے گی، اس کو نقصان ہوگا، 40 نماز تک اس کی قبول نہیں ہوگی. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اگر پھر اس طرح سے کرتا ہے 4 مرتبہ کرے گا، کہا کہ پھر تو اللہ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا اور وہ جہنم والوں کا پیپ ہوگا. خیر یہ روایات ہے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے. قرآن مجید کا حکم ہے اس سے بچا جائے. روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچھوؤں کا جو زہر ہے وہ اور دوسرے زہریلی چیز اس کو پلائی جائے گی. جب وہ اس کو پیے گا تو اس کا چہرے کا جو گوشت ہے وہ اس برتن کے اندر گر جائے گا، اور یعنی اگر بدن اپنے منہ کے پاس لے جائے گا اتنے میں اس کا چہرے کا گوشت گر جائے گا، اور پی لے گا تو اس کا گوشت کے اندر بدبو آنا شروع ہوگی جیسے کہ مردار. جہنم والے بھی اس سے پناہ مانگیں گے، تکلیف محسوس کریں گے. اور جو آدمی شراب کے پینے سے توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر گھونٹ کے بدلے میں جہنمیوں کا دھون پلائے گا. اور روح البیان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من شرب الخمر بعد ان حرمها علی لسانی، جس آدمی نے شراب کو پیا بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو میری زبان پہ حرام کر دیا ہے، فلیس له ان یزوج اذا خطب، تو مناسب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرائی جائے جب وہ نکاح کا پیغام دے.
ولا یصدق اذا حدث، اور نہ اس کی بات کی تصدیق کی جائے جب وہ بات کرتا ہو، ولا یشفع اذا تشفع، اور نہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے وہ جب سفارش کرتا ہو، اور ولا یؤمن علی امانت، امانت کے اوپر بھی اعتماد نہ کیا جائے، فمن ائتمنہ علی امانت فاستهلكها فحق علی اللہ الا یخلف علیہ، جو آدمی ایسے آدمی کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھے اور وہ اس کو ہلاک کر دے تو پھر زیادہ اللہ پر یہی حق ہے، مناسب یہی ہے کہ اللہ اس کو واپس نہ کرے اس کی چیز کو۔ یہ ساری جو قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں، آج تو لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کے پیغام کے اندر دینداری کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا وزٹ لاتا ہے، جاب کیا کرتا ہے۔ ارے انسان چاہیے، شراب پی کے آدمی جانور بن جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نگونا پی کے بکیاں چلتا ہے، ایسے وہ انسان کہاں رہا، پھر بکری کی طرح چلنا پڑتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر کہ آج تو کہاں ملتے ہیں ایسے لڑکے یا کیا ہوگا، نہیں، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل بھی صحیح ہو۔ یہ سب شراب کی مذمت ہے۔ شرابی کی سزا کیا ہے؟ تو اس کی سزا اسلامی حکومت کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کو ہاتھ سے یا جوتے سے یا ڈنڈے سے مارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اکثر وہی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، فکانو فی خلافت ابی بکر اکثر منہ فی، لیکن شراب کے بارے میں یہ تھا کہ 40 کورے لگاتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40 کورے ہی لگاتے تھے، یہاں تک کہ مہاجرین اولین میں سے ایک آدمی کو لایا گیا جنہوں نے شراب پی لی تھی، تو کہا کہ ان کو کورے لگائے جائے۔ کہا کیوں؟ مجھے کیوں کورے مارتے ہو؟ میرے اور آپ کے درمیان تو قرآن کی آیت ہے۔ کہا کون سی آیت؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی جو بعد میں آ رہی ہے، جس وقت اس کی بات کریں گے، لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے یہاں تو 80 کورے لگائے جاتے ہیں اگر کوئی شراب کے نشے میں ہو، تو شوافی کے یہاں 40 کورے ہیں۔ بات یہ ہے، وہ روایات سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ سے، اس لیے 80 کورے لگائے جائیں گے شراب کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ جوا ہے، اور جوا کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جہاں انڈیویجول نقصان ہے ایسے ہی اجتماعی نقصان بھی ہے، اجتماعی نقصان بھی ہے۔ اس طرح سے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے کوئی پیسہ بڑھتا نہیں ہے۔ بھئی 10 آدمی ہے، سب کے سب $100 لے کے بیٹھے، اب یہ کھیل رہے ہیں، اس میں وہ 1000 ہے تو 1000 ہی رہیں گے، 10 آدمی کھیل رہے ہیں تو 1000 رہیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ اس کے مقابلے میں تجارت کریں گے، بزنس کریں گے تو لوگوں کو چیزیں ملے گی، پیسہ ملے گا، مطلب کہ چیزیں بڑھتی رہے گی، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے گی، اور جوئے کے اندر پیسہ بڑھے گا نہیں اور عادتیں خراب ہو جائے گی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو ہمیں احسان ماننا چاہیے شریعت کا کہ جوئے کو شریعت نے حرام کر دیا۔ ایک اور بات، چونکہ بات آئی گئی ہے اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو جس کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا آج کے زمانے میں ہے، تو یہ سوچ کر کہ وہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے جائز نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جوا کی حرمت کیوں ہے، جوا کی حرمت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اس میں بغیر محنت کے آدمی پیسہ بناتا ہے،
مثال کے طور پر ایک آدمی نے لوٹری کے اندر $5 خرچ کیے. اب یہ 5 کے مقابلے میں اس کا نصیب لگ گیا، جیسے کہتے ہیں اس طرح سے کہ ہو گیا، تو اس کو $500 مل رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے 5 تو ملنے چاہیے تھے، لیکن یہ 495 آئے کہاں سے؟ کہ وہ جیتا اس وجہ سے. یہی تو جوا ہے، یہی تو میسر ہے. اس زمانے کے اندر جوا کھیلنے کے انداز الگ الگ تھے. وہ گوشت کے اوپر بھی کھیلتے تھے، اونٹ ذبح کرتے، سب پیسے برابر سرابر نکال کر، اور پھر اس طرح کا جوا کھیلتے کہ کسی کو زیادہ گوشت ملتا، کسی کو کم ملتا تھا. شریعت نے اس کو حرام کیا. آج انشورنس کو آپ دیکھ لیں، نام تو بہت اچھا ہے، انشورنس، لائف انشورنس ہو یا پھر موٹر کا انشورنس ہو. میں اس کے بارے میں کلیئر کرنے سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری کوئی چیز ہوتی ہے وہاں مسئلہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر اور بھی بہت سارے ملکوں کے اندر گاڑی کا انشورنس کرانا ضروری ہے. اگر گاڑی کا انشورنس نہیں کرائیں گے تو آپ روڈ کے اوپر اپنی گاڑی نہیں لا سکتے. تو وہاں علماء مسئلے کو پھر ہلکا کر دیں گے. ہاں، لیکن جہاں کمپلسری نہیں ہے تو پھر وہاں اجازت نہیں ہوگی. حالات کو دیکھا جاتا ہے مسئلہ. لیکن جو انشورنس میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، گیمبلنگ والی بات. جیسے کہ ایک آدمی اپنے لائف انشورنس کے اندر پیسے ڈال رہا ہے، ہر مہینے مثال کے طور پر $100 بھر رہا ہے، اور 25 سال کی پالیسی ہے. 25 سال کے اندر وہ بھرتا رہے گا. بیچ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی، اس کو کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر اس کا جتنا یہ ہوگا خرچہ وہ انشورنس کمپنی دے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے انشورنس کرایا ہے، $500-600 ہی اس نے بھرا تھا، اور وہ ایسا بیمار ہو گیا جس میں 50,000 کا خرچہ ہو رہا ہے. تو اس نے تو دیا تھا صرف 500 یا 500-600 دیا تھا. اب یہ دوسرا جو خرچہ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو جوا ہے. یا یہ کہ ایک آدمی انشورنس بھر رہا تھا بیماری کا، 1 سال کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو سال بھر میں جو اس نے پیسہ بھرا تھا وہ گیا، اس کو واپس نہیں ہوگا. جوئے میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ ڈالتا ہے، نہیں لگتا تو گیا اس کا، اور لگ جاتا ہے تو اس کو زیادہ ملتا ہے. یہی چیز انشورنس میں ہوتی ہے. اب یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں انشورنس نہیں تھا، تو بھائی جوا کی صورتیں تو تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم لوگوں کو دے کر گئے ہیں، آپ دنیا کی کوئی بھی اسکیم لائیے یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ لائیے، انشاءاللہ العزیز اس کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہائے کرام کے کلام کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. فقہا بھی قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالتے ہیں. خیر، بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہہ کر ٹال دینا کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. بہت سارے لوگ انٹرسٹ کے بارے میں بھی یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا. نام بدلنے سے، جیسے شراب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ الگ الگ ناموں سے شراب پی جائے گی. یہ ہو رہا ہے. خیر، ایسے لوگوں سے جو شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا یہ بھی نقصان دیتا ہے. ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رشتہ داری کو بھی نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسر قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، جس کو امام دار قطنی نے نقل کیا ہے. روایت یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں
شرابی لوگوں کو ہاتھ سے، جوتوں سے اور لکڑی سے مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ یہ روایت انہوں نے نقل کی، یہاں تک کہ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو ان کے سزا دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے وہ ایک آیت کریمہ پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ جو انہوں نے پیش کی تھی، اس آیت کریمہ کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ تھا جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے پی چکے تھے اور دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بارے میں وہ نازل ہوئی تھی۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آیت دوسرے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ صحابی کیا سوچ رہے تھے کہ میں تو دوسرے گناہوں سے بچ رہا ہوں، میں برائیوں سے تو بچ رہا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، اچھے اعمال کرتا ہوں، تو شراب پینے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ حالانکہ قرآن کی آیت تو صاف کہہ رہی ہے کہ ایمان والوں شراب اور جوئے سے بچو۔ خیر، وہ یوں سوچ رہے تھے کہ میں تو ایمان والا ہوں اور عمل صالح والا ہوں، لہذا مجھے سزا نہیں ہونے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے شراب پی ہے تو کیا سزا؟ کہا جب شراب پی ہے تو نشہ ہوا ہوگا، نشہ ہوا ہوگا تو بکواس کیا ہوگا، جب بکواس کیا ہوتا تو تہمتیں لگائی ہوگی، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے لگوائے۔ اب حمیدی نے ابو بکر برقانی سے ایک روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جارود جب بحرین سے آئے تو جارود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ قدامہ ابن مزعون وہ نشے والی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، اور میں نے جب ایک بات اللہ کے حقوق میں سے ایک چیز کو دیکھا ہے کہ اس کو پامال کیا جاتا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب یہ قدامہ ابن مزعون کون ہے؟ قدامہ ابن مزعون وہ صحابی ہیں جو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، لمبی عمر ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرالی رشتہ دار تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماموں لگتے تھے، حضرت عمر کے سالے تھے، سالے، سمجھنا بات کو۔ اور سالے کی شکایت پہنچی ہے کہ وہ نشے والی چیز کو پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جارود سے کہ تم اس کے اوپر گواہ پیش کر سکتے ہو؟ کہاں ابو ہریرہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کہا دیکھو میں نے ان کو شراب پیتے تو نہیں دیکھا، لیکن نشے کی حالت میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو بڑی گہری شہادت دی، گہرائی میں چلے گئے گواہی دیتے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قدامہ ابن مزعون کو جو کہ بحرین کے اندر گورنر تھے ان کو آنے کا حکم دیا کہ آ جاؤ۔ قدامہ جب رضی اللہ تعالیٰ جب آ گئے، اس وقت جارود بھی مدینہ میں تھے، تو فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی کتاب کو ثابت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیجئے ان کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جارود سے فرمایا کہ تم گواہ ہو یا تم مد مقابل ہو؟ جارود نے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ کہا آپ نے اپنی گواہی پوری کر دی، اب جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اوپر غصے کا اظہار کیا کہ اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھے، ورنہ پھر آپ کے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جارود نے کہا کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے، کیا آپ کا رشتہ دار پی رہا ہے اس لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جارود کو دھمکایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس وقت، یا امیر المومنین، اگر آپ کو
ہماری گواہی کے بارے میں شک ہو تو ابن مزون کی بیوی ابن بنت ولید سے پوچھ لیجیے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندا کو بلایا، قسم دی، ہندا نے قسم کھا کے اپنے شوہر کے خلاف گواہی دی، کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قدامہ میں تجھے پٹواؤں گا۔ قدامہ نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے پیٹو۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن میں تو یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے اور اچھا اعمال کرتے ان پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم اس کا معنی سمجھے میں غلطی کر رہے ہو قدامہ، اللہ تعالیٰ سے جب تم ڈرتے تھے تو پیا کیوں؟ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو حرام چیزوں کو حرام سمجھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے قدامہ کی پٹائی کے بارے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بیمار ہے اس لیے ابھی مت پیٹو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، نہیں مارا، ان کو پیٹنے سے رک گئے۔ پھر ایک دن فرمایا اپنے ساتھیوں سے، بھائی کیا رائے ہے تمہاری قدامہ کی پٹائی کرنے میں؟ لوگوں نے کہا کہ جب تک وہ بیماری ختم نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے سامنے جائے گا، کوڑے کے نیچے جائے گا، مجھے پسند یہ ہے، یہ اس سے مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں جاؤں کہ میرے گردن کے اوپر ایک جرم ہو، میں اس کو قسم سے میں اس کو ماروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کوڑا لاؤ میرے پاس۔ تو آپ کے آزاد کردہ غلام جو اسلم تھے ایک نرم سا کوڑا لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگا کے دیکھا کہ اچھا، اسلم سے فرمایا کہ تجھے بھی خاندان کی اس طرح کی جو عادت ہے وہ لگ گئی ہے، میرے پاس اس کے سوا دوسرا کوڑا لاؤ۔ جب دوسرا کوڑا لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اچھا کوڑا صحیح ہے، قدامہ کو مارنے کا حکم دیا اور ان کو کوڑے لگائے گئے۔ قدامہ کو یہ بات بہت بری لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت اور تو ان کے ساتھ تھوڑے دن تعلق قطع کر دیا۔ اب حج میں گئے، دونوں نے حج کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حج سے واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سقیہ کے اندر رکے، وہاں سو گئے۔ آپ نے خواب دیکھا، بیدار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، قدامہ کے پاس مجھے لے چلو۔ وہ چلے، ان کے پاس پہنچے، کہا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، ایک آنے والے نے مجھے کہا ہے کہ قدامہ کے ساتھ تم صلح کر لو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو جب قدامہ کے پاس آئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ان کو کھینچ کے لے آؤ میرے پاس، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی اور ان کے لیے استغفار کیا۔ یہ پہلی صلح تھی ان کی۔ دیکھیے جہاں معاملہ دین کا آ جاتا ہے، دین کے معاملے میں کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ رعایت کی جائے۔ ہاں آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا رشتہ دار غلط کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی بات تو جدا، اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ معاف کرے، علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کرے پیو تو تھوڑا پیو یار، ارے تھوڑا اور زیادہ کیا؟ یاد رکھو اس باب میں تھوڑا سا اختلاف تو ہے، جس کو امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ جو چیز نشے میں لاتی ہو، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کچی ہو یا پکی، نشہ لاتی ہے وہ حرام ہوگی۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے، جمہور علماء کا قول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض حنفی علماء نے اس میں کچھ ڈھیلا پن اختیار کیا، لیکن فتویٰ یہی ہے جو چیز نشے میں لاتی ہے اس تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی لت ہے اور ایسی بری عادت ہے کہ جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ آدمی جو کہ اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہو، دوسرا شراب کا عادی، اور تیسرا وہ آدمی جو احسان جتلاتا ہو، دے کر احسان جتلاتا ہو۔ اور ایک روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب دنیا میں پیے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حرام کر دے گا۔ جنت میں جو شراب دی جائے گی وہ شراب طہور ہوگی، جس کو پھر پی کر ایک خاص قسم کا کیف پیدا ہوگا اور وہ پاکیزہ شراب ہوگی، تو یہ شراب طہور سے محروم رہے گا۔ خیر، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جن 4 چیزوں کو بیان کیا، اس میں پہلے شراب ہے، دوسرے نمبر پہ جوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انصاب ہے۔ بتوں کی جو پوجا ہو رہی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ انصاب کے اوپر بھی پوری تفصیلی گفتگو سورت کے شروع کے اندر گزر چکی۔ اور چوتھی چیز ہے ازلام۔ ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جس پر قرآن اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ 10 آدمی ایک اونٹ میں شریک ہوتے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس میں 10 آدمی شریک ہوئے ایک اونٹ کے اندر، اور 10 تیر ہے۔ ایک تیر کے اوپر لکھا ہے کہ اس کو ایک حصہ ملے، ایک میں لکھا ہے اس کو 3 حصے ملے۔ اس طرح سے الگ الگ لکھے ہوئے، جس کے نام سے تیر نکالا جاتا، کسی کے نام پہ زیادہ آتا تھا، کسی کے نام پہ بالکل نہیں آتا تھا۔ اب جس کا نہیں آیا اس کا گیا، جیسے میں نے انشورنس میں سمجھایا، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کبھی سود بھی ہو جاتا ہے کہ کم بھرا ہے اور زیادہ ملتا ہے، اور کبھی یہ جوا والی شکل بھی، مطلب ایک انشورنس میں دونوں باتیں ہوتی ہے، جوا بھی ہو سکتا ہے اور انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرسٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا دو اور زیادہ لو۔ خیر، تو ایک جوئے کی شکل اس وقت ایسی ہوتی تھی، قرآن مجید میں اس کو منع کر دیا کہ یہ منع ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قرآن اندازی کی ایک شکل اور تھی، چٹھی اچھال کر جب سبھی لوگوں کو حصہ برابر سرابر ملتا ہو، لیکن کس کو کون سا حصہ ملے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی زمین خریدی گئی ہے اور 10 آدمیوں نے مل کر خریدی ہے، ان 10 حصوں میں سے 10 حصے کیے گئے اور سب کو برابر سرابر حصہ دیا جا رہا ہے، لیکن کس کو کون سا پلاٹ ملے یہ مشکل ہے طے کرنا۔ تو ایسے موقع پہ اگر چٹھی اچھال دی جائے، کیونکہ سب کو تو پورا ہی ملنے والا ہے، تو ایسے موقع پہ قرآن اندازی کی اجازت ہے۔ سب کے حقوق مساوی ہے، مگر تقسیم کرنا مشکل ہے، اس لیے قرآن اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ازلام کی صورت یہ تھی کہ کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو بالکل نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو رجس من عمل الشیطان فرمایا کہ یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال میں سے، فجتنبو، اس سے تم بچو۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شراب کے جو حرام کرنے کو پہلے بیان کیا، کہا کئی وجوہ سے شراب حرام ہے۔ ایک تو اللہ نے انما فرمایا، انما، یہ کلمہ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بات ہے، اس کے سوا مطلب یہ کہ یہ ہے ہی، ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا، اور یہ دونوں بتوں کی پوجا کی طرح قرار دیا ہے حدیث کے اندر۔ تیسری بات یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس سے بچو۔ چوتھا یہ کہ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ کامیاب ہونا ہے تو بچنا پڑے گا اس سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں بھی بتلائی کہ دنیا میں اس کا کیا نقصان ہوگا، دین کا کیا نقصان ہوگا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے کہ نہیں؟ یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ گے نا، لیکن معنی یہ ہے کہ رکنا حکم ہے قسم کا۔
پوچھنا نہیں ہے کہ تم رکو گے یا نہیں رکو گے، مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیسے کس بچے کو کچھ کام سونپا کر پوچھتے کہ کرو گے کہ نہیں تم، یعنی یہ تمہیں کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر ان آیات میں اس کی ممانعت کو بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور تم اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، اگر تم پھر جاؤ گے تو یاد رکھ لینا ہمارے رسول کے اوپر کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. رسول کی ذمہ داری بس اتنی ہے، کھلا کھلا پہنچا دینا. اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک خاص حکم کو امتثال کا حکم دیا تھا. اس آیت میں مطلب یہ کہ اوپر جو حکم دیا تھا شراب سے بچو، جوا سے بچو اور بتوں سے اور ازلام سے بچو، اب یہ عام حکم دیا جا رہا ہے. عام حکم جس میں اوپر والی جو حرمت بیان کی ہے شراب کی، جوئے کی کا، اس کی اور تاکید ہو جاتی ہے، اور جو وعید بتلائی اس میں اور شدت کی جا رہی ہے. جس چیز سے روکا گیا ہے اس کو اور مضبوطی سے بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو. بچتے رہو جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے مخالفت کی تو پھر ہمارے رسول کے ذمے تو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. بس رسول کی ذمہ داری پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو محنت کی اور 80 سے کچھ لوگ زیادہ ایمان لائے، 83، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو جو کام کیا اسی کا ثواب ملے گا، نہیں. آپ نے جتنی 950 سال محنت کی اس کا پورا پورا ثواب ملے گا. نبی کا کام پہنچا دینا ہے، منوا دینا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ کی اطاعت کو بھی الگ سے بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو الگ سے بیان کیا. حالانکہ دونوں کو ایک ساتھ بھی بیان کر سکتے تھے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن پھر بھی الگ الگ طور پہ بیان کیا ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو نہ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ اس کے رسول کا کچھ بگڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس نفع نقصان سے بالکل بالا تر ہے. رسول کے متعلق کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ رسول کی نہیں مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے نبی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا کام تو پہنچا دینا ہے. اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے، جب بھی رسول کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے. صاف طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو واضح کر دیا، انہوں نے پہنچا دیا. اب جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، رسول کا تو کچھ بھی بگڑنے والا نہیں. آگے جو آیت ہے وہ بھی اوپر والے جو شراب اور اس کے جو احکام گزرے اسی سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں، جس کو وہ کھاتے پیتے ہو، جس کو انہوں نے کھایا ہو، جبکہ وہ تقوی اختیار کرتے ہو اور ایمان لائے ہو اور اچھے اعمال کیے ہو اور پھر ڈرتے رہے ہو اور یقین کیا ہو،
پھر ڈرتے رہے ہو اور نیکی کرتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے، معاملہ کیا پیش آیا تھا۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب شراب کے حرام ہونے کو قرآن پاک نے بیان کر دیا تو پھر بہت سارے صحابہ کرام کو ایک سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو بھائی شراب کے حرام ہونے سے پہلے گزر گئے، پوری زندگی تو پیتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، اور ابھی شراب حرام ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے تھے جو جوا کھیلتے تھے، پہلے جوا بھی جائز تھا، شراب بھی جائز تھی، وہ پہلے پیتے رہے، کھیلتے رہے، جوا کا مال بھی جمع ہوا ان کے پاس، اور وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یا تو ہو سکتا ہے جیسے کہ امام قرطبی نے لکھا کہ ان لوگوں نے جو پہلے جائز تھا اس چیز کو نظر انداز کیا ہو کہ تو حرام ہونے والی چیز تھی اور پہلے کھا پی چکے ہیں تو کیا کریں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کا خوف پیدا ہوا ہو کہ اتنی گندی چیز ہے، اللہ نے تو اس کو رجس من عمل الشیطان قرار دیا، اور پہلے کر چکے ان کا کہ وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ یا پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر ایک قسم کی شفقت کی، ان کو اپنے بھائیوں کا جو تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اس کا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان اور تقوی اس کو بار بار بتلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثم کا پھر کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ بار بار لائے۔ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان اور تقوی میں مراتب ہے، درجات ہے۔ تقوی کے درجات تو پہلے بھی میں نے بیان کیے تھے۔ کم سے کم تقوی یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، اس سے آگے اعمال صالحہ بھی کرتا رہے، حرام چیزوں سے بچے، اس سے آگے کہا شبہات سے بھی بچے، اور اس سے آگے کہا کہ دل میں غیر کا ارادہ لانے سے بھی بچے۔ یہ تقوی کے الگ الگ درجات ہیں، اور ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے آدمی اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس اضافے کی طرف اشارہ ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جس کو احسان کہتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمینت بس کے داند ماہ رویم کہ من نیزر خریدان اویم، بس یہی بات ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ جان لے کہ میں بھی اس کے خریداروں میں سے ہوں۔ مطلب یہ کہ آدمی اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق میں ہو جاوے کہ بس وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت جس کو احسان کہتے ہیں۔ خیر، آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ آمنو آیا ہے، امام رازی نے بھی تقریباً اس کے 3-4 معنی بیان کیے ہیں، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی 4 اقوال بیان کیے ہیں کہ تقوی کا جو تکرار آیا ہے اس کا کیا مطلب۔ بھائی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ شراب اس کو پینے سے بچتے رہے، اور آمنو کے معنی اس کے حرام ہونے پر ایمان رکھتے رہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تقوی پر ہمیشہ اور ایمان پر قائم رہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ احسان کے اتقاء تک، الثالث والا معنی الاحسان الی الاتقاء۔ خیر، سب سے اچھی تفسیر آسان طریقے سے جس کو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز کا کوئی گناہ نہیں
جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں. اس وقت تو جس چیز کو کھاتے پیتے ہیں وہ حلال ہے، تو اس کھانے پینے میں کوئی گناہ نہیں، چاہے وہ بعد میں حرام ہونے والی ہو، بعد میں ہوگی، ابھی تو وہ حلال ہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اور گناہ کیسے ہوگا بھائی؟ جبکہ گناہ کا کوئی امر مقتضی نہیں ہے. بھائی گناہ کا امر مقتضی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہو کہ یہ مت کرو، اللہ کو وہ حکم آیا ہی نہیں، یا نبی نے منع کیا ہو کہ یہ مت کرو، وہ حکم آیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز منع کیسے ہوگی؟ اور گناہ نہ ہو اس کے لیے تو چیز موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تقوی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس لیے وہ ناجائز چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور یہ پرہیز کی دلیل کیا ہے؟ ان کے خوف کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا، اور نیک کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت ہے. آدمی نیک عمل کیوں کرتا ہے؟ نیک عمل کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. حدیث میں آیا کہ جو آدمی مسجد میں آنے کا پابند ہو، اس کے لیے تم ایمان کی گواہی دو، اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہے. چنانچہ اگر وہ حلال چیز جس کو پہلے کھاتے پیتے تھے آگے چل کر اگر حرام ہو بھی جائے تو پھر اس سے بھی اسی خوف خدا کے سبب پرہیز کرنے لگتے ہیں. اور اس خوف کی بھی دلیل وہی ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اور خوب نیک عمل کرتے ہیں. بس یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سبب اور علامت، اس کو بیان کیا ہے. ہر بار کی جو اللہ تعالیٰ نے مکرر فکرر 2 دفعہ 3 مرتبہ آمنو سمت تکو آمنو سمت تکو سمت تکو، یہ جو بار بار بتلایا، یہ بار بار لمٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ یہی عمل ہے. بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، ایمان رکھتا ہوگا اور خوف خدا رکھتا ہوگا، اعمال کرتا رہتا ہوگا، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار جو آمنو واتقوا آمنو اتقوا یہ جو بتلایا، آمنو وعملوا الصالحات، وہ چیز اگر کوئی چیز آدمی کر رہا ہے وہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے اور کرتا رہا، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے اور اللہ سے پرہیزگاری بھی رکھتا ہے، اب وہ آگے چل کے اگر حرام ہو بھی جائے تو پیچھے جو کیا ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا ان کو. اس لیے کہ گناہ ہونے کے لیے کسی چیز کے اللہ کا حکم کے خلاف ہونا، حضور کے حکم کے خلاف ہونا یہ ضروری ہے، اور وہ چیز تو ہے نہیں، تو پھر اس کا گناہ ان کو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، آدمی تقوی اختیار کرتا رہے یہاں تک کہ صفت احسان پیدا ہو جائے. اور احسان کیا ہے؟ کہ آدمی اس درجے پر پہنچ جاوے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ پیدا نہیں ہو رہے تو کم از کم یہ اللہ پیدا کر دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے مبغوض ہونے کا احتمال کب ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.